بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہماری ہر سانس کا خالق اور مالک ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ناظرین، آج کا یہ ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی قید خانے میں جاتے ہیں۔ وہ ان سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ یوسف خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ آپ انبیاء علیہ السلام سے ایک نبی تھے۔ اس زمانے میں لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پاس سے ہی بہت سے رب بنا رکھے تھے۔ وہ کہتے یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، اور یہ رزق دیتا ہے اور یہ بارش برساتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب کچھ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کبھی ہنس پڑتے اور پھر رو پڑتے۔ وہ انہیں ایک اللہ کی دعوت دینا چاہتے تھے۔ اللہ کی منشا یہی تھی کہ سب کچھ جیل میں ہو۔ کیا قیدی تبلیغ اور رحمت کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا وہ اللہ کے بندے اور آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام قید میں تھے لیکن وہ آزاد بہادر تھے۔ اگرچہ وہ محتاج تھے لیکن پھر بھی سخی تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام حق کی آواز ہر جگہ بلند کرتے ہیں اور خیر خواہی کی دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دونوں آدمی ضرورت مند ہیں اور ضرورت کے تحت میرے پاس آئے ہیں، اور ضرورت مند ہی دوسروں کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ اگر میں ان دونوں سے کوئی بات کہوں گا تو یہ تمام قیدی میری بات ضرور سنیں گے، لیکن آپ نے جلد بازی نہیں کی۔ آپ نے ان سے کہا تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی تمہاری خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، یہ میرے رب کی عطا کیا ہوا علم کی وجہ سے ہے۔ وہ دونوں خوش ہو کر مطمئن ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر غنیمت سمجھتے ہوئے تبلیغ شروع کر دی۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اسی علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا علم ہر کسی کو نہیں سکھاتے اور نہ ہی یہ علم کسی مشرک کو عطا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ اللہ نے مجھے علم سکھایا؟ ناظرین، یوسف علیہ السلام نے فرمایا توحید کا اقرار کرنا صرف ہم پر ہی فرض نہیں بلکہ یہ تو تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر ان دونوں سے سوال کیا تم کہتے ہو یہ خشکی کا رب ہے اور یہ سمندر کا رب ہے، ایک رب رزق دیتا ہے اور دوسرا بارش برساتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ تمام جہانوں کا رب صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ حکم، بادشاہی اور زمین سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام نے نصیحت سے فارغ ہونے کے بعد ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دی۔ فرمایا تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی چڑھایا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے روٹیاں کھائیں گے۔ دونوں قید سے نکلے تو ایک بادشاہ کا ساقی بن گیا اور دوسرے کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ ساقی بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کو چند سال مزید جیل میں رہنا پڑا۔ ناظرین، مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں موٹی تازی گائے دیکھی جنہیں 7 کمزور گائے کھا رہی ہیں۔ اس نے 7 ہری بالیاں دیکھی اور 7 خشک۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑا تعجب ہوا
اپنی مجلس عشورہ سے اس کی تعبیر معلوم کی۔ اس مجلس کے تمام اراکین نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انسان نیند میں بہت کچھ دیکھتا ہے جس کی کچھ حقیقت نہیں۔ لیکن ساقی نے کہا، یہ خواب کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا۔ ساقی جہل جا کر یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی خواب کی تعبیر پوچھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام فراخ دل اور اللہ کی مخلوق کے لیے بہت نرم تھے۔ آپ نے اسے تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتا دیا۔ آپ نے فرمایا، تم 7 برس غلہ کاشت کرو گے، اپنی خوراک کی ضرورت کے علاوہ جو فصل کاٹو اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد قحط پڑ جائے گا، پھر یہی ذخیرہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ کھاد 7 سال تک محیط ہوگا۔ اس عرصہ کے بعد اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی تعبیر پوچھ کر چلا جاتا ہے اور بادشاہ کو پوری رپورٹ دیتا ہے۔ ناظرین، بادشاہ یہ تعبیر سن کر، ممکنہ حل سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ تعبیر کس نے بتائی ہے؟ یہ کون شریف آدمی ہے جس نے ہماری خیر خواہی کرتے ہوئے یہ حل بتایا ہے؟ ساقی نے کہا، یوسف علیہ السلام ہے، جس نے بتایا تھا میں بادشاہ کا ساقی بنوں گا۔ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور انہیں بلا بھیجا، اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بے شک اللہ رحمان اور رحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ سب جہانوں کا پالنے والا بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔